شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدری، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی حق کا قدری، جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر، نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے علی بشر من شیء، کسی بشر پر کچھ بھی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کس نے نازل کی کتاب؟ وہ کتاب الذی جاء بہ موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، نوراً، روشنی، وہدی للناس، اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ قراطیسا، تم نے بنایا اس کو قراطیس، کاغذوں کے اندر، ورق در ورق، الگ الگ۔ تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو، وتخفون کثیرا، اور بہت ساری چیزوں کو چھپا جاتے ہو۔ مشرکین مکہ چونکہ مانتے تو سب تھے رب تعالیٰ کو، لیکن رب تعالیٰ کو ماننے کا ان کے صحیح انداز یہی ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح انہوں نے رب تعالیٰ کو تسلیم کیا، اسی طرح اللہ کے نبی کو بھی تسلیم کرتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے قرآن کو بھی تسلیم کرتے، رب تعالیٰ کے احکامات کو بھی تسلیم کرتے۔ لیکن جب مشرکین کے اندر، مکہ والوں کے اندر یہ بات چلی کہ یہاں پر ایک نبی آئے ہیں اور وہ آ کر اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے متعلق لوگوں کو بلاتے ہیں، اسی کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں، تو خیر یہ بات نکلتے یہودیوں تک، جو دور دراز کے رہنے والے یہودی تھے، یہ ان تک بھی یہ باتیں پہنچ گئی۔ ادھر سے یہودیوں نے بھی اپنے کان کھڑے کر لیے، وہ بھی انہی باتوں کی طرف آ گئے۔ ان کا گٹھ جوڑ مشرکین کے ساتھ ہونے لگا، مشرکین کے ساتھ، چونکہ اس کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی نعت اور صفات کتاب تورات کے اندر موجود تھی، اور کتاب تورات یہودیوں کے پاس تھی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، آقا علیہ السلام کی صفات کو، حضور علیہ السلام کی نعت کو وہاں سے ختم کرنے کی کوشش کی، اور بہت ساری اور چیزوں کو اپنی جانب سے اس کے اندر ملا دیا، اور فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو وہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بڑھ کر جتنا بھی مجھ سے ہو سکے میں الزام تراشی کروں۔ تو یہودیوں نے ان لوگوں کو یہی بتلا دیا، آ کر کہنے لگے، بھائی اللہ نے تو کوئی چیز کسی پر بھی نازل نہیں کی۔ حالانکہ یہودی کتاب تورات کو ماننے والے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی ضد کے اندر، اپنی اس اناء کے اندر آ کر، اس حسد کے اندر آ کر، انہوں نے بالکل ہر چیز کا انکار کر دیا۔ تو پہلے جملے میں رب کائنات نے فرمایا، وما قدر اللہ حق قدری، ان مشرکین نے نہیں قدر کی اللہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کو ایسے نہیں مانا جیسے کو ماننے کا حق تھا۔ حق یہ تھا کہ جس طرح رب تعالیٰ کو تسلیم کیا، اسی طرح آقا علیہ السلام کو بھی تسلیم کرتے۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، تو یہاں سے رب کائنات نے رخ مشرکین کی طرف نہیں رکھا، بلکہ ان لوگوں کی طرف رخ کیا کہ جو لوگ کتاب تورات جن کے پاس تھی، اور انہوں نے اللہ کی ہر ایک نازل کردہ چیز کا انکار کر دیا۔ اذ قالوا ما انزل اللہ، جب ان لوگوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر، نہیں نازل کی اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی، سرے سے جب منکر ہو گئے، تو رب کائنات نے فرمایا، قل، اے محبوب آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تھے، وہ کس نے نازل کی ہے؟ وہ کتاب نوراً وہدی للناس، وہ تو نور ہدایت تھی، اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، وہ تو نور تھی۔ تجعلونہ قراطیسا، تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے، الگ الگ ورق بنا لیے اس کتاب کے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، الگ کر لی، جس کے اندر آقا علیہ السلام کی نعت اور صفات تھی ان کو الگ کر دیا، ان کو ویسے نکال دیا، چھپا لیتے تھے،
اور جو عام سب لوگوں کے لیے وہ چیز برابر ہوتی، جن کے اندر ان کو حسد نہیں تھا، وہ لوگوں کے اندر شائع کر دیتے اور لوگوں کے سامنے وہ بتلاتے۔ تو فرمایا تم تجعلونہ قراطیسا، تم نے الگ الگ کر دیا اس کتب کو، تم نے الگ الگ ورقوں کے اندر الگ الگ ورقے کر دیے ان کے۔ تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو، لیکن وتخفون کثیرا، بہت ساری چیزوں کو چھپا جاتے ہو۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا جاتا ما لم تعلموا، کہ تم نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا ان چیزوں کو جانتے نہیں تھے، تمہیں تو وہ کچھ سکھایا گیا۔ تو یہ سب کچھ پوچھا، ہاں بھائی بتلاؤ، من انزل الکتاب الذی، کس نے یہ سب کچھ نازل کیا، وہ کتاب جس کے اندر تم نے بہت سارے علوم سیکھے، جس کی وجہ سے تم نے جناب لوگوں سے وہ ہدایہ وصول کیے، جس کے ذریعے تم نے لوگوں سے نذرانے وصول کیے، وہ کتاب کس نے نازل کی؟ اب ان کے پاس کیا جواب ہوتا؟ اللہ، یعنی ظاہر اللہ کے علاوہ تو اور کوئی کتاب ایسی کتاب نازل کرنے والا نہیں ہے۔ تو قل اللہ، رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب آپ اعلان فرما دیجیے اللہ، یعنی اللہ ہی نے یہ سب کچھ نازل کیا۔ جب آپ کے ان تمام در دلائل کو، بدیہی قسم کے دلائل کو، ظاہری قسم کے دلائل کو دیکھ کر بھی وہ لوگ نہ سمجھے، تو ثم ذرہم، پھر آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، فی خوضہم یلعبون، کہ وہ اپنے شغل کے اندر ہی بس کھیلتے پھریں، وہ اپنے اسی کے اندر ہی بس رہیں، بس آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہم نے نازل کی، ہم نے نازل کی ہے اس کتاب کو، مبارکن، یہ برکت والی ہے، مصدقن، تصدیق کرنے والی ہے، الذی بین یدی، ان کی کہ جو تمہارے پاس ہے، بین یدی، جو اس سے پہلے ہے، یعنی جو کچھ تمہارے ہاتھوں کے اندر ہے، جو تمہارے ہاتھوں کے اندر کتاب ہے، اس کتاب سے پہلے جو کتب ہے ان کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب قرآن۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور اے محبوب آپ ڈرائیے ام القریٰ، مکہ والوں کو، ام القریٰ، مکہ والوں کو۔ معنی ماں ہوتا ہے، اور قریٰ بستی، وادی، بستیوں کی جو ماں، تمام بستیوں کی جو اصل ہے، تمام بستیوں کی جو جڑ ہے، کسی بھی علاقے کے اندر کسی بھی شہر کی جو بنیاد ہوتی ہے، اس کا دار و مدار کسی ایک بستی پر ہوتا ہے، کسی ایک وادی پر ہوتا ہے، وہاں سے وہ لوگوں کا وہ اجتماع شروع ہوتا بڑھتا اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایک شہر وجود کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اس پورے شہر کی جو ام القریٰ ہوتی ہے وہی بستی ہوتی ہے جہاں سے اس کی آبادی پھیلنا شروع ہوئی ہے۔ تو مکہ کے اندر جو عرب کے جو مضافات ہیں، جتنے بھی وہاں پر علاقے ہیں وہ وجود کے اندر آئے ہیں، ان سب کے لیے ام القریٰ یہ مکہ مکرمہ ہے، اور یہ مکہ مکرمہ یہ وہ بستی تھی، یہ وہ وادی اور وہ شہر تھا کہ ملک شام سے اگر کوئی تجارتی قافلہ گزرنا ہوتا تو وہ بھی یہاں سے ہو کر گزرتا، اگر کوئی ایران سے آتا وہ بھی یہاں سے ہو کر گزرتا۔ تو یہ ام القریٰ بستی ہے۔ تو فرمایا اے محبوب آپ ڈرائیے ام القریٰ، مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، مکہ کے جو اس ارد گرد جتنے بھی وہ علاقے ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں پر وہ آباد ہیں، آپ ان کو بھی اس قرآن پاک کے ذریعے ڈرائیے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جب آخرت پر ایمان رکھو اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہوں تو دل کے اندر ایک ایمانی شمع روشن ہو، تو پھر ان کے دل کے اندر رب تعالیٰ کا خوف ہوگا۔ جب رب تعالیٰ کا خوف ہوگا تو وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں پر یحافظون، حفاظت کرتے ہیں۔ جب اللہ کا خوف ہوگا تو پھر اپنی نمازوں کی بھی وہ حفاظت کریں گے۔ جب ایمان کی کمزوری آئے گی تو نمازوں کی حفاظت نکل جائے گی۔ جتنی ہمارے ایمان کے اندر پختگی ہوگی نمازوں کی ہمارے اندر، اتنی زیادہ یہ حفاظت ہوگی، اتنا پابندی کے ساتھ ہم نماز کو ادا کریں گے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن افترا، اس شخص سے، افترا جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اس سے بڑا ظالم آدمی کون ہو سکتا ہے؟ او قال اوحی الیہ، یا کہے اوحی، وحی کیا گیا میری طرف، ولم یوحى الیہ، اور نہیں وحی کیا گیا اس کی طرف کچھ بھی۔ یہ جیسے مسلمہ کذاب تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، یہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، میری طرف وحی آتی ہے۔ اسی طرح ایک اسود انسی تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، وہ کہتا تھا میری طرف وحی آتی ہے، جیسے وہ قرآن بیان کرتے ہیں ویسے میں بھی وہ قرآن بیان کرتا ہوں، میرے پاس بھی وحی آتی ہے۔
اسی طرح ایک نضر بن حارث تھا، وہ کہتا تھا کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، وہ کہتا تھا ہم بھی کہہ سکتے ہیں جو کچھ ہم چاہیں، اس قرآن پاک کی مثل ہم بھی کہہ سکتے ہیں جو کچھ لو نشاء لقلنا، وہ کہنے لگا، وہ جو نضر بن حارث تھا، جو کچھ ہم چاہیں ہم بھی قرآن پاک کی طرح لا سکتے ہیں، ہم بھی قرآن پاک کی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو رب کائنات نے ان کے ان تمام تر جتنے بھی ان کے اعتراضات، جتنے بھی یہ سوال تھے، رب کائنات نے سب کے جواب دے دی اس آیت مبارکہ کے اندر، اور ان کا عذاب، اس کو بھی سزا کو بھی بیان فرما دیا۔ ومن اظلم ممن افترا، اس سے بڑا ظالم آدمی کون ہو سکتا ہے کہ جو باندھے اللہ پر جھوٹ، او قال اوحی، یا وہ کہے اوحی الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف، ولم یوحی الیہ شیء، حالانکہ نہیں وحی کی گئی اس کی طرف کچھ بھی، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی کیا گیا۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور جو شخص کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی اتار سکتا ہوں مثل ما انزل اللہ، جس طرح اللہ نے نازل کیا، مثل اس کے جو اللہ نے نازل کیا، ایسے تو میں بھی قرآن پاک لا سکتا ہوں۔ یہ نضر بن حارث کا یہ کہنا تھا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، رب کائنات نے فرمایا اے محبوب کبھی آپ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں، اِذِ الظَّالِمُونَ، جس وقت یہ ظالم لوگ فی غمرات الموت، موت کی سختیوں کے اندر ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے باسطو، ہاتھ بڑھائیں گے ان کی طرف، اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے ان کی طرف، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو، اپنے جسم سے یہ خبیث جانیں ان کو نکالو۔ تو فرمایا الیوم تجزون، اس دن، آج کے دن، تجزون، بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون، ذلت والے عذاب کا، ذلت والے عذاب کا آج کے دن ان کے لیے بدلہ ہوگا۔ بما کنتم تقولون علی اللہ، اس وجہ سے کہ تم کہتے تھے اللہ پر غیر الحق، نا حق۔ الیوم تجزون، آج کے دن، تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون، ذلت والے عذاب کا، ذلت امیز عذاب کا، خواری والے عذاب کا، رسوائی والے عذاب کا تمہیں بدلہ ہوگا۔ بما کنتم تقولون، اس وجہ سے کہ تم کہتے تھے اللہ پر غیر الحق، نا حق، وہ باتیں کہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتی نہیں تھی تم ان کو منسوب کرتے تھے، تم نے کہا ہماری طرف وہی آتی ہے، کب اللہ نے وہی کی ہے؟ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیات کے اندر تکبر کیا کرتے تھے، تو یہ ان کا عذاب ہوگا، موت کی سختی ان پر بڑھ جائے گی۔ تو فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، رب کائنات ان کو قیامت والے دن ارشاد فرمائیں گے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، البتہ تحقیق، جِئْتُمُونَا، تم آئے ہمارے پاس، فُرَادَىٰ، اکیلے اکیلے، آج تو تم اکیلے اکیلے ہو نا، یہ چونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جب ہم مریں گے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے بت ہیں، ہمارے خدا ہیں، ہماری سفارش کریں گے، ہمیں بچا لیں گے۔ تو رب کائنات قیامت والے دن انہیں فرمائے گا، جئتمونا، تم آئے ہو ہمارے پاس، فرادا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں پہلی مرتبہ۔ اس عالم ارواح مراد ہے۔ جب رب کائنات نے فرمایا تھا بتلاؤ میں تمہارا رب ہوں، قالوا بلا، صاحب نے کہا جی ہاں، تو اس وقت ساری ارواح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آنے والے ہیں، سب کی سب ارواح وہاں پر موجود تھی، اور وہ تنہا تھی، اکیلی اکیلی تھی۔ تو رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، تم آئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم نے چھوڑ دیا ما خَوَّلْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے دیا تھا تم نے، وراء ظہورکم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، دنیا کے اندر ہم نے جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا وہ تم نے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا، یعنی وہ دنیا کے اندر ہی تم چھوڑ آئے ہو۔ وما نرى معکم، ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ، شفعاءکم، تمہارے ان سفارشیوں کو، الذین زعمتم، جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، وہ تو نظر نہیں آتے، وہ کہاں گئے تمہارے سفارشی؟ انکم فیکم شرکاء، کہ بے شک وہ تمہارے معاملے کے اندر وہ شرکاء ہیں، وہ تمہارے ساجی ہیں، وہ تمہارے شریک ہیں، جن کے متعلق تم یہ گمان کرتے تھے۔ ما نری معکم، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، کہاں پر چلے گئے؟ لقد تقطع بینکم، تو کہا جائے گا لقد، البتہ تحقیق، تقطع، کٹ گیا، بینکم، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جو رشتہ تھا وہ صرف دنیا کے اندر تھا، اب وہ رشتہ کٹ چکا ہے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور گم ہو گئی تم سے، مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جس کے متعلق تم گمان کر، جو تم دعوے کرتے تھے، جو تم گمان کرتے تھے، آج تم سے وہ سب کا سب دور ہو گیا۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔